السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 116 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ یہ بڑی مشہور آیت ہے اور عام طور پر اس کی بڑی تبلیغ کی جاتی ہے، لیکن اس کا جو صحیح مفہوم ہے وہ نہیں بتایا جاتا، نہ سمجھا جاتا ہے نہ بتایا جاتا ہے۔ شرک سے متعلق ہے اور عام طور پر اس کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ اللہ شرک نہیں بخشے گا، شرک کے علاوہ ہر چیز کو بخش دے گا۔ تو ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ بخشش کا کانسیپٹ قرآن کے اندر نہیں ہے، اور شرک کے وہ معنی نہیں ہے جو قرآن کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ جس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دی گئی ہے، ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ شرک کا کام نہیں کرنا، تو وہ مذہب کی روح سے یہ ہو گیا کہ اگر آپ کوئی مزاروں پر سجدہ نہیں کرتے، ان کی چوکھٹوں کے اوپر سجدہ نہیں کرتے، تو یہ آپ پھر موحد ہیں۔ یہ معنی دیا گیا شرک کا کہ مردوں کو مدد کے لیے پکارنا یا کوئی ان کے درباروں پر جا کر سجدہ کرنا، تو یہ شرک ہے۔ یعنی یہ عام طور پر شرک کا مطلب یہی بتایا گیا، اور سلیبس میں بھی یہی پڑھایا جاتا ہے، چاہے وہ مذہبی مدارس ہوں، چاہے وہ اسکول یونیورسٹیز ہوں، چاہے ہمارے جو مبلغین ہیں، واعظین ہیں، ان کی جو واعظ و نصیحت کی محفلیں ہوں، سب میں یہی بتایا جاتا ہے۔ لیکن یہ شرک کے معنی نہیں ہے۔ یہ چیزیں شرکیہ ہیں، شرک میں آ جاتی ہیں، لیکن یہ بنیادی جو شرک ہے وہ اصل میں وہ چھپایا گیا، یہ جو میننگز ہیں مشہور کر کے۔ تو اب ہم اس کی جو انٹروڈکشن ہے اس میں ہم آپ کے اوپر یہ واضح کر دیتے ہیں کہ شرک کیا ہے۔ شرک سے مراد ہے کہ اللہ کے قرآن قوانین کے متوازی انسانوں کے بنائے ہوئے سیاسی، معاشی اور مذہبی قوانین کی پیروی کرنا، یہ ہے اصل شرک، اور ان کی روح سے ریاست کا نظام بنانا۔ یہ بھی شرک ہے کہ جن چیزوں میں اپنا فائدہ نظر آئے ان میں اللہ کے قانون کی پیروی کرنا، لیکن اگر بظاہر اپنا مفاد اللہ کے قانون کے خلاف چیزوں میں نظر آئے تو ان کی پیروی کرنے لگ جانا، یہ بھی شرک ہے، اور یہ بالکل عام شرک ہے۔ میجورٹی اسی شرک کا ارتکاب کر رہی ہے۔ یعنی کچھ قرآن کی کوئی بات اگر اپنے عقیدے کے مطابق کو اچھی لگی، اپنے مسلکی نظریے کے مطابق اچھی لگی، تو وہ کہہ دیں گے ہاں یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہی قرآن کی روح سے وہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی فلاں آیت اگر ان کے عقیدہ، مسلک، نظریہ کے خلاف ہے تو وہ تو اس کو سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یعنی اپنا عقیدہ، نظریہ، اپنا مذہب، مسلک، اس کو قرآن کے بھی اوپر رکھا ہوا ہے۔ اگر قرآن ان کے کسی خیال کی، جذبات کی ایسی بات کرے کہ جس سے ان کے خیال، جذبات کی تائید ہو جائے تو وہ تو پھر سن لیتے ہیں۔ ادروائز جہاں پر بھی قرآن کی کسی آیت سے ان کے عقیدے، نظریے، مسلک کے اوپر ضرب پڑتی ہے تو وہ اس کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اور پھر بعض لوگ تو ایسے ہیں جو اپنی من پسند تعویلیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ جی اس کے میننگ یہ نہیں ہے، یہ اس طرح سے ہے، فلاں روایت میں ایسے آیا ہے، فلاں مفسر نے یہ فرمایا ہے کہ اس کے یہ بھی میننگ ہے، اس کے یہ بھی میننگ ہے، تو وہ پھر اس طرح سے کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بھی چیز سمجھ لیں کہ انسانی عقل صرف اپنا فائدہ سوچتی ہے، اس لیے وہ انسانیت ساز قانون نہیں بنا سکتی۔ یہ چیز ہم نے کئی دفعہ آپ کو پہلے بھی بتائی۔ ایک قوم کے ذاتی فائدہ میں دوسری قوم کا نقصان ہے۔ ظاہر ہے جب قوموں نے اپنے فائدے کے لیے کوئی قانون بنانا ہے تو وہ دوسرے اقوام کے فائدے کے لیے تو نہیں ہے، اس لیے وہ اس کے خلاف کھڑی ہو جائے گی۔
اگر کوئی قوم اللہ کے قانون کے متوازی اپنے بنائے قوانین کی روح سے نظام تشکیل دے گی اور اس کی پیروی کرے گی تو معاشرے میں انتشار پھیل جائے گا، ڈس انٹیگریشن، کیوس، یہ پھیل جائے گا۔ اور اس میں پھر دیکھیے کہ آج ہمارے ملک کی یہی حالت ہے۔ یہ جو صورتحال ڈس انٹیگریشن کی ہے، اگر اس کے اوپر آپ غور کریں تو اس وقت میکسیمم لیول کے اوپر ہے ہمارے معاشرے کے اندر، خاص طور پر ریلیجیس کنٹریز کے اندر۔ شرک دراصل اللہ کے قانون سے بغاوت ہے۔ یہ بنیادی نقطہ آپ سمجھ لیں کہ شرک ہوتا کیا ہے۔ جس کو کہا گیا کہ بس کوئی یوں دربار پر سجدہ کرے تو یہ شرک ہوتا ہے، ٹھیک ہے یہ شرک ہے کسی، لیکن یہ بڑا مائنر سا شرک ہے، بہت کچھ چھوٹا سا ایسے۔ یہ اصل شرک یا بنیادی شرک نہیں ہے۔ بنیادی شرک ہم نے ابھی آپ کو انٹروڈکشن میں بتا دیا ہے، اس کو آپ دوبارہ غور سے سنیں تاکہ آپ کے اوپر واضح ہو جائے کہ شرک ہوتا کیا ہے۔ کتاب اللہ کے مقابلے میں اپنے مذاہب، مسالک کے قوانین لے آنا، اللہ کے مقابلے میں اپنے علماء اور رہبان کو لے آنا، احبار اور رہبان کو لے آنا، یعنی علماء اور مشائخ کو لے آنا، یہ شرک ہوتا ہے۔ قرآن کے احکام کی بجائے اپنے وہ جو پیشوا ہیں، چاہے سیاسی ہیں یا مذہبی، ان کی بنائی ہوئی جو قوانین ہیں ان کے اوپر عمل کرنا، تو یہ ان کو اللہ کے مقابلے میں ارباب من دون اللہ، قرآن نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، اللہ کے علاوہ ان کو اپنا خدا بنا لینا، تو یہ شرک ہے۔ تو شرک کی یہ جو چیزیں ہیں یہ سمجھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس آیت کے اوپر۔ اب آپ نے سمجھ لیا نا کہ شرک کیا ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر آپ اس قابل ہو سکیں گے کہ اس آیت کے الفاظ کو سمجھ سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 116۔ کیا یہ رہا ہے کہ ان اللہ لا یغفر، بلا شبہ اللہ حفاظت نہیں دے گا اس جرم سے۔ یہ اس جرم سے میں نے بریکٹ میں لکھا ہے کیونکہ شرک جو ہے یہ بغاوت کا جرم ہے، اور بغاوت میں تو کوئی کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن ایک بغاوت کا جو جرم ہے وہ اس کی تمام اچھائیوں کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ پھر کوئی یہ نہیں سوچتا کہ یہ بہت اچھا تھا، بڑا نیک تھا۔ اگر اس نے بغاوت کی ہے تو اس کو پھر اس کی جو موت ہے، اس کی جو سزا ہے وہ سزائے موت ہے۔ تو اس کی کوئی نیکی، کوئی اچھائی پھر نہیں دیکھی جاتی۔ بغاوت کا جرم اتنا بڑا جرم ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر جو اس آیت کے اندر جو چیز بیان ہو رہی ہے وہ اسی کی طرف وضاحت ہے کہ بلا شبہ اللہ حفاظت نہیں دے گا۔ یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ بخشش نہیں کرے گا۔ یہ بخشش کا معاملہ نہیں ہے، یہ یغفر ہے، اس کا مطلب حفاظت کرنا ہے۔ ظاہر ہے اللہ کے قانون کی روح سے حفاظت مل سکتی ہے، اگر اس کے قانون کے علاوہ کوئی اور قانون، کسی اور قانون کی پیروی کریں گی تو پھر حفاظت نہیں ملے گی۔ تو بلا شبہ اللہ حفاظت نہیں دے گا کس سے؟ اس جرم سے، وہ جو شرک کا جرم سرزد ہے۔ تو اس کے متعلق میں نے بریکٹ میں لکھا اس جرم سے۔ کیا؟ کون سا جرم؟ کہتا ہے کہ این یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، یہ ہے جرم۔ اس کو میں نے بریکٹ میں لکھا، جرم، یہ ہے جرم، اس سے اس کو حفاظت نہیں ملے گی۔ ظاہر ہے کہ جب وہ اللہ کے قوانین کو چھوڑ کر اپنے کوئی سیاسی، اپنے کوئی مسلکی مذہبی قوانین کو رائج کریں گے لوگ، تو پھر ان کو حفاظت نہیں ملے گی، انتشار پھیلے گا، بدامنی ہوگی، انسانیت کی تذلیل ہوگی۔ یہ چیز کہی جا رہی ہے، یہ نہیں کہ اللہ اوپر سے آ کے ان کو کچھ سزا دے گا، نہیں۔ یہ جو غلط فعل ہے، مجرمانہ فعل ہے، اس کی روح سے وہ خود ان کو تباہی لپیٹ لے گی، کیونکہ انتشار پھیلے گا نا، تو اس سے تباہی آئے گی۔ اور آگے یہ چیز کہنے کے بعد کہ بلا شبہ اللہ حفاظت نہیں دے گا اس جرم سے کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، شرک کیا جائے، تو اس کے بعد
آگے کہہ رہا ہے وَيَغْفِرُ، اور وہ حفاظت دے گا. کس سے حفاظت دے گا؟ آگے بتا رہے ہیں. پہلے بات کلیئر کر دی کہ شرک کی صورت میں تو کوئی حفاظت نہیں ہے. ہاں اور صورت میں حفاظت ہے، وہ حفاظت دے گا. کس صورت میں؟ آگے بتا رہا ہے. کہتا ہے کہ ما دون ذالک، جو اس شرک کے علاوہ کوئی قابل معافی خطا سرزد ہوئی ہے اس سے وہ حفاظت دے دے گا. لیکن وہ خطا قابل معافی ہو، یعنی اتنی بڑی خطا نہ ہو کہ جس کو آپ بولتے ہیں کہ میجر کرائم میں وہ آ جائے، وہ نہیں. کوئی چھوٹی سی کوئی خطا بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی منصوبے کے، اگر وہ کوئی بھول چوک، اس طرح کی کوئی لغزش اگر ہو گئی ہے جو قابل معافی ہے قرآن کی روح سے، تو اس سے حفاظت دے گا. جو چیز نہیں ہونی وہ قرآن بھی بتا رہا ہے، اور جو چیز ہو سکتی ہے وہ بھی قرآن بتا رہا ہے. کہ کس صورت میں حفاظت نہیں ہے؟ شرک کی صورت میں. شرک کے علاوہ جو قابل معافی اگر کوئی کام ہوا ہے، خطا ہوئی ہے، لغزش ہوئی ہے، تو اس سے حفاظت، اس کے نقصان سے حفاظت مل جائے گی. اور آگے ایک اور چیز بتا رہا ہے. کیا یہ رہا ہے کہ لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہے گا اسے اس خطا سے حفاظت دے دے گا. جس کے لیے چاہے گا، یہ من یشاء. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس علم ہے، حکمت ہے، وہ جانتا ہے، ہر چیز کی حقیقت کو سمجھتا ہے. تو اس لیے وہ جانتا ہے کہ کس کا جرم کتنا ہے، اس میں اس کے زمانے کے جو حالات، جو اس کی جو باقی جو چیزیں ہیں، ان کا کتنا عمل دخل ہے، خود اس کی اپنی نیت یا ارادے کا کتنا عمل دخل ہے. تو یہ چیزیں انسانی عدالتیں جج نہیں کر سکتی. انسانی معاشرہ یا عدالتیں، اب میرے دل میں کیا چل رہا ہے، آپ مجھے دنیا کی بڑی سی بڑی عدالت میں بٹھا دیں، میں کیا سوچ رہا ہوں وہ نہیں معلوم کر سکتی. میں نے کوئی جرم کس وجہ سے کیا ہے، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جو میرے سینے میں ہوں اور عدالتیں ان کو معلوم ہی نہ کر سکیں. اور اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کو سزا بھی ہو جاتی ہے، اور بہت سارے لوگ سزا سے بھی بچ جاتے ہیں. کیونکہ عدالتیں اور عدالتوں میں بیٹھے ہوئے انسان، وہ ان کے پاس اتنا علم اور اتنی حکمت نہیں ہوتی کہ وہ اس قدر چیزوں کو صحیح معلوم کر لیں، اور پھر ان کے پاس غیب کا علم بھی ہو. اس لیے وہ اس طرح کے فیصلے یا اس قسم کی جو چیزوں کو تعین کرنا ہے، ان کو ڈیفائن کرنا، وہ نہیں کر سکتے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ جس کے لیے وہ چاہے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کی اپنی مرضی سے جسے چاہے وہ جتنا ہی برا ہو تو اس کو حفاظت دے دے گا، ایسا نہیں ہے. یہاں جس کے لیے وہ چاہے گا، اس سے مراد یہ ہے کہ جسے وہ دیکھے گا کہ اس کا جرم جو ہے واقعی قابل معافی ہے، اس کی خطا یا لغزش قابل معافی ہے، جرم تو نہیں، اس کی جو خطا ہے یا لغزش ہے یا بھول چوک ہے وہ واقعی قابل معافی ہے. اس میں حالات کو بھی دیکھے گا، کیونکہ وہ علم و حکمت کو جانتا ہے، اس کی روح سے اس کے فیصلے ہوتے ہیں. اس لیے یہاں پر آ رہا ہے کہ جس کے لیے وہ چاہے گا اسے اس خطا سے حفاظت دے دے گا. اور آگے کہہ رہا ہے کہ وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ، اور جو شخص کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے. اب یہاں پر کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی بات آ رہی ہے. تو پھر یہ شریک ٹھہرانا کیا ہے؟ مثال کے طور پر اللہ نے کتاب دی ہے نا انسانوں کی بہتری کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے. اب اس کتاب سے علم و حکمت کی چیزیں نہ لینا، قانون نہ لینا، ضابطہ نہ لینا، اور اپنے مسلک، اپنے جو وہ نظریات ہیں، عقائد ہیں، ان کی روح سے اپنی جو روایات ہیں، اپنے مسلک کی اپنے فیصلے کرنا، ان کی روح سے کچھ ایسی چیزیں کرنا، مذہب کی روح سے کہ اس سے مجھے جنت مل جائے گی. تو یہ جو چیزیں ہیں،
یہ شرک ہے۔ اللہ کے مقابلے میں انسانوں کو لے آنا، وہ مفسرین ہوں، وہ محدثین ہوں، وہ ائمہ فقہا ہوں، کوئی بھی ہوں، یہ سارے ارباب من دون اللہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے علاوہ ان کو اپنا الہ بنا لینا ہے، اپنا خدا بنا لینا ہے۔ اگر ان کے جتنے بھی وہ یوں کہہ لیں ان کی کتابیں، ان کی فقہیں، ان کی شریعتیں، ان کے مذہبی عقائد، ان کے مذہبی قوانین، اگر ان کی پیروی کی جائے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ کتاب اللہ کے مقابلے میں اپنے مسلک کے علماء مشائخ کی کتابیں لے آنا، یہ شرک ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے اگر آپ سمجھیں گے نا کہ شرک کیا ہے اور اس کا نقصان کیا ہے، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ ایکچولی قرآن کس چیز کی طرف لوگوں کی توجہ کرا رہا ہے۔ تو جو شخص کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو اس کا پھر انجام کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، آگے بتا رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے؟ فقط ضل، یقیناً وہ صحیح راستے سے بھٹک گیا۔ ضلع ہوتا ہے راستے سے بھٹک جانا۔ آپ ایک راستے پہ جا رہے ہیں، سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں، اب اس راستے سے دائیں بائیں ہو جائیں، کہیں پگڈنڈیوں میں کھو جائیں، کہیں لکو دک صحرا میں کھو جائیں کہ منزل ہی نہ ملے، تو آپ کا وقت، پیسہ، توانائی سب ضائع اور پریشانی علیحدہ۔ جتنی آپ حرکت کریں گے اتنا ہی آپ اپنی منزل سے دور ہوتے چلے جائیں گے، منزل ملے گی نہیں، کھو جائے گی۔ قرآن اس کو ضلع بولتا ہے، راستہ بھٹک جانا۔ تو اس میں جب ایک دفعہ بھٹک جائے تو پھر کیا ہے؟ اس کے بعد قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ راستہ بھٹک جانے کے بعد آگے بتا رہا ہے ضلالم بعیدن، بہت ہی دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ صرف یہ نہیں کہ وہ راستہ بھٹک گیا، بلکہ اگلا سٹیپ یہ ہے کہ جب راستہ بھٹک گیا، فوراً واپس نہیں ہوا، صحیح راستے پر نہیں آیا، تو جتنا زیادہ وہ مصر رہے گا اس ضلالت کے اوپر، راستہ بھٹکنے کے اوپر، تو جوں جوں وہ آگے چلتا چلا جائے گا، ویسے ویسے وہ اپنی منزل مقصود سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ منزل کیا ہے؟ انسانیت کی فلاح، یہ منزل ہے، تو اس سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہے شرک کرنے والے کے ساتھ۔ بڑی ہی اہم آیت ہے، بڑی ہی قابل غور اور قابل توجہ آیت ہے، اور آج اس کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ کوئی مسلم یا یوں کہہ لیں ریلیجس کنٹری کہہ لیں آپ، کوئی ایسی نہیں ہے جہاں پر شرک کے جرم کا ارتکاب نہ ہو رہا ہو، اور موسٹلی جو ہماری جو آبادی ہے وہ شرک کے یہ جو جرم ہے اس کے اندر مبتلا ہے۔ اس لیے ہماری سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ انتشار ہے، بہت زیادہ جہالت ہے، بہت زیادہ کیوس ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں ہمیں تباہی اور بربادی کی طرف دھکیلے چلی جا رہی ہیں، ہم ضلالت اور گمراہی میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی چیز ہماری عافیت کی ہمیں سامنے نظر نہیں آ رہی۔ تو جب تک ہم یہ شرک نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک ہم سیدھی راہ پر نہیں آ سکتے، اور جب تک سیدھی راہ پر نہیں آئیں گے اپنی منزل مقصود جو انسانیت کی فلاح کی منزل ہے اس طرف نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔